سورہ آل عمران چوتھا پارہ ہے اور رکوع نمبر 8 جاری ہے، آیت نمبر 160۔ آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لكم تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے، وہ تمہیں ذلیل کرے یعنی تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو کون ہے کہ جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مسلمان ایمان والے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کے لیے یہ نہیں ہے، یہ نبی کا کام نہیں ہے کہ جو اپنے لیے کچھ چھپا کے رکھے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی چھپاوے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا ایک شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو، کمن باء، برابر ہو سکتا ہے، بسخط من اللہ، اس کے برابر جو اللہ نے جس نے اللہ کا غصہ کمایا ہو، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، اور کیا بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے میں جو آپس کا جو یعنی تھوڑی سی شکست کی سی نوبت بن گئی تھی، اس میں جو مسلمانوں سے تھوڑی سی کمیاں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کی نشاندہی کی، اس ضمن میں ترغیب بھی دی، اور اس سے پہلے مثالوں کے ذریعے سے ترغیب دے رہے تھے کہ تمہاری مدد اللہ ہی کر سکتا ہے اور تمہارے سارے کام بنانے والا اللہ ہے۔ اور کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے قَوَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، مارے جاؤ، قتل ہو جاؤ، اللہ کے پاس جمع ہوگے۔ کیا مطلب؟ تمہاری زندگی موت تو اللہ کے پاس ہے، جس حال میں بھی ہوگے اللہ کے پاس تم جاؤ گے، تمہارے اعمال کا بدلہ اللہ تمہیں دے گا۔ مارا جانا، زندہ رہنا، شکست کا ہونا، فتح کا ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ آج کے سبق کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو صاف الفاظ، صاف بات ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کا پکا فیصلہ ہے، بالکل واضح الفاظ، کوئی اس میں دو رائے نہیں۔ ینصرکم اللہ فلا غالب، کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو اور پھر تم پر کوئی غالب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔
اور اللہ کی مدد شامل حال جن صورتوں میں ہوتی ہے وہ اللہ نے پہلے بھی آیت کی، آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ بیان کی اللہ نے واضح کو کہ اللہ کی مدد کس صورت میں تمہارے پاس آئے گی. اور اس میں واضح جو بڑی بڑی جو دو باتیں میں آپ صاف واضح آپ کروں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلے وہ بھی گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہاں بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، یہ آیت نمبر 125 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی. مفہوم عرض کرو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو اسی دم تمہارے پر اللہ کی مدد آئے گی. اور ایک یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی مدد آئے گی صبر اور تقوی کے ذریعے سے. اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے صبر اور تقوی کے ذریعے سے. اور صبر اور تقوی جب ہوگا تو اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. میں پھر عرض کر رہا ہوں، صبر اور تقوی کی دولت تمہارے پاس ہوگی، صبر اور تقوی والا ہتھیار تمہارے پاس ہوگا، صبر اور تقوی والے جو سمجھو کہ حصار تمہارے پاس موجود ہے. اس صورت میں اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی ہستی تم پر غالب نہیں آ سکتی. اللہ کا وعدہ ہے. اور پھر جب صبر نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، ان دونوں کے الٹ چلو گے، پھر کیا ہوگا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جائے، اپنی مدد تم سے چھین لے، پیچھے ہٹ جائے کہ صبر نہیں ہوگا تمہارے پاس، تقوی نہیں ہوگا، اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی. جب اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ میری فلاں مدد کرے گا، فلاں مدد کرے گا، فلاں مدد کرے گا، تمہاری خام خیالی ہے. جب اللہ کی مدد تم سے ہٹ گئی تمہاری کوئی دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی. کہ دنیا کے ساری ہستیاں، ساری طاقتیں وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فائدہ اور نقصان پہنچانے میں اللہ کے حکم ارادے کے مکلف ہیں، اللہ کے حکم ارادے کے پابند ہیں. جب اللہ کا حکم ارادہ ہوتا ہے وہ چیز فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان والی چیز نقصان بھی دیتی ہے. اللہ کا حکم ارادہ بدل جائے وہی چیز ہوگی نقصان والی ہوگی، فائدہ دے گی. اللہ کا حکم ارادہ بدل جائے وہی چیز جو فائدے والی ہوگی وہ نقصان دے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، آگ نقصان والی چیز ہے، نقصان والی چیز ہے. اللہ کا حکم ارادہ بدلا، آگ وہی ہے، فائدے والی بن گئی. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کسی نے زندگی کے بہترین دن کون سے گزرے؟ کہا وہ جو 40 دن آگ میں گزرے وہ بہترین دن. کہ اللہ کا حکم ارادہ بدلے گا یہ اللہ صاف صاف سمجھا رہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، اللہ نے تم سے اپنی مدد ہٹا لی تو پھر تمہاری کون مدد کر سکے گا؟ اللہ کی. اور پھر اللہ ترغیباً دوبارہ سمجھا رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنو، ایمان والو، کافر تو میری بات پہ یقین نہیں کرتے. اللہ زمانے حال سے سمجھا رہے ہیں، ایک ایک مسلمان کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو تو ویسے ہی میری بات پہ یقین نہیں، کافر تو ویسے ہی مجھے نہیں مانتے، تم تو مجھے مانتے ہو، تم تو مجھ پہ بھروسہ کرو کہ یہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ بالکل حق و سچ ہے. یہ جو پہلے بات گزری کہ اللہ جس کے ساتھ مدد کر لے، اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہو جائے، اس
پر دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی، میری اس بات کا یقین کر لو، اس بات پہ بھروسہ رکھو کہ جب میں تمہاری مدد کروں گا تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اسی طرح جب میں تمہیں ذلیل کرنے پہ آ جاؤں پھر تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور کہا کہ میری اس بات پہ یقین رکھو، مسلمانوں کو چاہیے کہ میری بات پہ یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور ایک مطلب وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کا یہ بھی ہے کہ دیکھو کہ جو راستے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے ہیں، جو راستے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے ہیں، بظاہر اگر اس میں تمہیں نقصان بھی نظر آ رہا ہے، بظاہر اس میں تمہیں اپنا نقصان نظر آ رہا ہے، تو تمہارا ایمان ڈگمگائے نہ، تمہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعی حق اور سچ راستے میں چل رہا ہوں، اس پہ ضرور اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل ہے۔ تمہیں ڈماڈول نہیں ہونا چاہیے کہ اب تمہیں مشکل ہو گئی ہے، اب تو مشکلات پیش آ گئی، کام الٹ ہی نہ ہو جائے کہیں۔ کہ نہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ضرور ہوگی، شرط یہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے، شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین وان تصبروا وتتقوا، ایمان تو پہلی بنیادی شرط ہے، ایمان تو پہلی بنیادی شرط ہے۔ اس دن مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جو کافر ہیں وہ بھی اچھے کام کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے واضح کوئی اس میں دو رائے نہیں، آخرت کا انعام پانے کے لیے بنیادی کنجی، بنیادی شرط ایمان ہے۔ بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا، اس کے بعد پھر دوسری پرائرٹی پر ہمارے صالحہ ہے۔ ایمان نہ ہو، جتنے مرضی اچھے کام کر لو، جتنے مرضی اچھے کام کر لو، دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا، دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن آخر میں کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں ہم ایمان بھی ہیں، ہمارے صالحہ بھی ہیں، نور علی نور۔ خیر، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ احد میں مسلمانوں کی غلطیوں پر تنبیہ اور اس کا ازالہ، اس کی ترکیب بتلائی کہ ایسی غلطی سے دوبارہ تم کیسے بچ سکتے ہو، تو ضمن میں بدر میں ایک دفعہ ہوا یوں تھا کہ ایک تلوار یا ایک چادر جو ہے وہ مال غنیمت میں سے کہیں غائب ہو گئی، تو بعض صحابہ کرام نے تو حسن ظن کے طور پر، کیونکہ ان کو تو یعنی اس بات کا شاید علم نہیں تھا اس وقت کہ شاید آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی مال غنیمت کے بارے میں، اور اگر نازل بھی ہوئی ہیں تو نبی کو تو اختیار ہوتا ہے، نبی کو تو اختیار تو ہوتا ہے، تو لوگوں نے یہ سمجھا، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں سے اپنے لیے وہ چادر یا وہ تلوار رکھ لی ہو اپنی استعمال کے لیے، اور ظاہر کی بات ہے کہ قل الانفاق للہ والرسول، صاف بات ہے کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اس ضمن میں منافقوں کو موقع ملا، یہ نشاندہی کر رہے اللہ بولے کہ تم منافق تمہارے اندر بڑی تدبیر کے ساتھ چال بازیاں کریں گے، اس لیے تم نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ منافقوں کو موقع ملا، انہوں نے اس کو واویلا دینا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو محنت ہم نے کی ہے، بندے ہمارے مارے گئے اتنی زیادہ، ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور چادر خود رکھ لی، تلوار جو اچھی چیز ہے وہ خود رکھ لی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدظنی مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، دینی تربیت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بدظنی لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، انہیں کے علاقار بنے ہوئے۔ خیر بہرحال یہ موضوع پھر دوسرا چلا جائے گا۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ وما کان لنبی ان یغل، کہ یہ بات یاد رکھو کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا، کا یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ صفائی بیان کر رہے ہیں کہ یہ نبی ایسا نہیں ہے کوئی چیز اپنے لیے رکھے الگ سے، کیونکہ نبی وراثت میں مال نہیں چھوڑتا ہے، نبی وراثت میں مال نہیں چھوڑتا ہے، وہ علم چھوڑتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء،
اور دوسرے بات میں وَإِنَّمَا الْأَنْبِيَاءُ لَا يُوَرِّثُونَ دِرْهَمًا وَلَا دَنَانِيرَ وَلَكِنْ يُوَرِّثُ الْعِلْمَ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ درہم و دنانیر وراثت میں نہیں چھوڑتے، وہ علم وراثت میں چھوڑتے ہیں، اور انبیاء کے ورثاء علماء ہیں. خیر، اور اس زمن میں اور بھی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ بات یاد رکھو کہ جو دنیا میں کسی دوسرے کی چیز چھپائے گا نا، کسی دوسرے کا حق مارے گا، تو وہ حق قیامت کے دن لے کے حاضر ہوگا. وہ قیامت کے دن لے کے حاضر، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا، گلے کا توق بنا ہوگا اس کا، اور وہاں پر لے کے حاضر ہوگا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. اور پھر ہر ایک نفس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا ہے. جس نے جو کمایا اس کو پورا بدلہ اس کو ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر ظلم بھی نہیں ہوگا. اور پھر کہا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ. تم نبی کے متعلق یہ بدگمانی پیدا کرتے ہو. کیا وہ شخص جو جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیا، اور وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے غصے کو جو ہے نا وہ پایا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اور وہ جہنم ایسی چیز ہے جو برا ٹھکانہ، کتنا بڑا بری جگہ ہے پہنچنے کی. اور پھر یہ سمجھا دیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ سارے لوگ برابر نہیں ہوں گے. یہ اسی سوال کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کافر بھی اگر اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے. کہا ہم درجات عند اللہ. اللہ کے ہاں درجے ہیں. جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرے گا اور جو اپنے آپ کو اللہ کے غصے کا مستحق ٹھہرائے گا، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے ہاں درجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو تم کر رہے ہو. یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ. چند باتیں ذرا رہتی ہیں، ادھر لمبا موضوع ہے اس لیے اس کو نہیں چھوڑا. انشاءاللہ اگلے سبق میں بات کریں گے. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ آ سکے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ. اور اگر تمہاری مدد نہ کرے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. پھر ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا کر کے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو کچھ چھپائے گا وہ لائے گا اپنی چیز قیامت کے دن. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ. پھر ہر نفس کو پورا دیا جائے گا مَا كَسَبَتْ. جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان پر ظلم نہ ہوگا. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ. کیا ایک شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو وہ برابر ہو سکتا ہے اس کا جس نے اللہ کا غصہ کمایا ہو؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کیا بری جگہ ہے پہنچنے کے لیے. ہم درجات عند اللہ. لوگوں کے مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون. اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.